ابن عربی اور امام رازی، اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہ تیسری، چوتھی، پانچویں، نویں صدی ہجری تک یہ تو اتنی بھرپور رچ ہسٹری ہے کہ اللہ تعالی نے گویا جواہرات کا منہ کھول دیا تھا، اور ایک سے ایک بڑا آدمی ہر علم و فن میں اس امت میں تھا، علوم کیا اور فنون کیا، شاعری کیا اور فلسفہ کیا، حدیث کیا اور کتاب و سنت کیا، ہندسہ، جیومیٹری، الجبرا، تحقیق، فطرت کے مظاہر پر تحقیق، یہی فزکس ہے کہ جو فطرت کے مظاہر ہیں، جو فطرت کے اصول و قوانین ہیں، ان پہ تحقیق۔ خدا نے گویا پوری ایک ہمیانی تھی جو الٹا دی، اور اتنے افراد پیدا ہوئے، اتنے کہ شہروں کے شہر بھرے ہوئے تھے اہل علم سے۔ حاکم نشاپوری صرف ایک شہر کے متعلق اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں، پہلے بھی دہرایا، پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں میں جب گیا تو وہاں پہ کلی ملے، انہوں نے سامان اٹھا لیا، راستے میں باتیں کیا کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے قرآن کی فلاں آیت کی تفسیر کیا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ہے، وہ کہتا ہے ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے۔ تو میں نے ان کلیوں کو سمجھا کہ بہت بڑے علماء ہیں، اور پیسے کی تنگی کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو میں نے انہیں درخواست کی کہ میرا سامان رکھ دیں۔ تو میں نے کہا میں طالب علم ہوں اور آپ حضرات اتنے بڑے علماء ہیں، تو انہوں نے بڑے تعجب سے دیکھا مجھے، پھر کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں سامان کسی سے اٹھوا لوں گا۔ تو انہوں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے لڑکے، ہمارے اس شہر میں کوئی کلی، کوئی بیل گاڑی چلانے والا، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک کی تفسیر نہ جانتا، کہ سب ہم نے پڑھ لکھ رکھا ہے، یہ تو ایسی گپ شپ ہو رہی۔ فرماتے تھے میں حیران رہ گیا کہ اس شہر میں اتنا علم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باوجود حافظے کے اور ان چیزوں کے کمال کے، وہ کہتے تھے کوفہ ایسا شہر تھا کہ اس میں میں علم حاصل کرنے کے لیے کتنی مرتبہ گیا ہوں خود مجھے یاد نہیں۔ رازی، غزالی، کون کون، خیر ان ناموں کے کیا فہرست کنی ہے۔ ابن عربی کی اور رازی کی خط و کتابت ہوئی، اور وہ چھپی بھی ہے مصر سے۔ تو رازی رحمت اللہ علیہ اصل میں آدمی تھے فلسفے کے، اصل میں آدمی تھے علم کلام کے۔ قرآن کریم کی جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے، اگر کوئی اسے پڑھے تو اس میں بہت بڑا نقص یہ ہے جو غزالی کے ہاں بھی پایا جاتا ہے کہ بے سر و پا روایات ہیں۔ نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کہی، نہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی بات کہی۔ یہ مستقل کرنے کا کام ہے کہ کوئی آدمی تفسیر کی کتابوں سے غلط روایات کو الگ کرے۔ ماحول ایسا تھا جہاں دریا آ گیا آبادی رک گئی، سمندر آ گیا آبادی رک گئی، پہاڑ آ گیا آبادی رک گئی، پہاڑ کے اس طرف کوئی اور زبان، اس طرف کوئی اور زبان، اور علم کا سارا مرکز اس گاؤں، اس بستی کے مولوی صاحب کی زبان تھی، بس اور کچھ نہیں۔
لوگ وہی سنتے تھے، وہی زندگی بسر کرتے تھے. زیادہ سے زیادہ چلے گئے تو حرمین شریفین چلے گئے، باقی زندگی ان کی ساری وہیں بسر ہوتی تھی. تو اس دیہاتی زندگی یا محدود زندگی کے یہ زیادہ مناسب ہے. وہاں پہ کسی بھی قصے میں وزن ڈالنے کے لیے اس کی نسبت کسی نبی کی طرف ضروری ہوتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے، اور وہی بات اگر سادہ سی بیان کی جائے تو لوگوں کو سمجھ نہیں، چاشنی نہیں، مزہ نہیں. تو ایک علماء تھے محققین، وہ تو دور بھاگتے تھے ان چیزوں سے، اور ایک تھے واعظ، قوم کو واعظ و نصیحت کرنی ہے، جھوٹے قصے سنانے ہیں، کسی طرح وہ دین کے قریب آ جائیں، بس ان کا غرض و غایت یہ ہوتی تھی. تو اسی لیے امام رازی کی اور امام غزالی کی یہ کیمیائے سعادت ہے، احیاء العلوم ہے، بھری پڑی ہیں ایسی روایات سے جن کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں ملتا. اور اسی وجہ سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھنا پڑا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے معاملے میں قابل اعتماد آدمی نہیں ہے، کیونکہ غزالی نے خود فلسفہ پڑھا تھا، اور غزالی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے فلاسفہ کے اصول پر جو نبوت کو معاذ اللہ رد کرتے تھے، ان اصولوں کو توڑ کے اور بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھایا کہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف عقل کا وہم ہے. اور غزالی نہ ہوتے اور ابن رشد آ جاتے تو عالم اسلام میں بہت بڑا دھماکہ ہوتا اور شہروں کے شہر مرتد ہو جاتے. یہ تو غزالی بیچ میں آ گئے اور انہوں نے فلاسفہ کا رد کیا، اور علم اور عقل اس زمانے میں نسبتاً آزاد تھے. ہمارے زمانے میں رائے کے اظہار پر پابندی ہے، رائے کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. رائے کا اظہار اگر وہ ملکی معاملات میں کرے گا تو اس کے لیے ایجنسیز موجود ہیں، اور اگر رائے کا اظہار وہ مذہب کے معاملے میں کرے گا تو قوانین اور لوگ جو اس کو مار دیں گے وہ موجود ہیں. اور رائے کا اظہار سادہ طریقے پہ ادب اور احترام کے ساتھ، یہ ضروری ہے کہ زبان سے ہی استعمال کی جائے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی تھی، اور کون ہے جس پہ پابندی لگائے؟ ایک آدمی آتا ہے، اونٹنی پہ سوار ہے، کہتا ہے اللہ ورسلک، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے بھیجا ہے. پھر اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف کہ اللہ نے آپ کو نازل کیا، اس نے نازل کیا. اس طرح کے سوالات، یہ سب چیزیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں روکا، کچھ نہیں. تو وہ جو اظہار اپنے شکوک اور شبہات کا، اور پھر اس کے جوابات، یہ انسانی ذہن کا خاصہ. تو رازی اصل میں امام تھے فلسفے کے، اسی لیے قرآن کریم کی تفسیر جو انہوں نے لکھی ہے اس کو شیخ نے جب پڑھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہوں نے برجستہ فرمایا کہ فیہ کل شیء الا التفسیر، رازی کی تفسیر میں قرآن کی تفسیر کے علاوہ ہر چیز ملتی ہے. کیونکہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ امام تھے منقولات کے، ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے، اور یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں لکھی. انہوں نے کہا کہ ہر وہ حدیث جسے ابن تیمیہ نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں. بڑی وسیع نظر تھی ان کی.